اور ایک کتاب الہی نور کو امام حق کہتے ہیں، قرآن کو کتاب حق کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ حق کا ہے، یہ تسلسل حق کا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ جو قرآن سے مطابقت کر دینا، ملا دینا، اگر جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث کہہ رہی ہے تو سمجھنا کہ یہ میری حدیث ہے، میں توجہ اور اگر قرآن سے ٹکرا گئی، قرآن حق سے، کتاب حق سے ٹکرا گئی، دنیا کہتی رہے کہ میری ہے مگر میری نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو آگے کچھ تو نہیں پہنچا سکا تو یہ میری مجبوری ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دنیا کہتی رہے، خلقت پکارتی رہے، یہ میری ہے مگر میری نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن سے ٹکرا جائے، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ نبی کی نہیں ہے۔ یا یوں کہو تو نبی جو کتاب حق سے ٹکرا جائے، جو کتاب حق سے ٹکرا جائے وہ نبی کی نہیں ہے، تو جو کتاب حق سے ٹکرا جائے وہ تو نبی کی نہیں ہے، تو جو امام حق سے کہیں ٹکرا جائے کتنی ہی دنیا کہتی رہے، کتنی ہی روایتیں ہوں، کتنے ہی راوی ہوں، کتنے ہی ناخوں پر بیٹھ کر آئے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، کسی میدان میں ہو، مگر کیونکہ کتاب حق سے ٹکرا گئی تو وہ نبی کی نہیں ہے، باطل ہے۔ تو اب کوئی کسی میدان میں امام حق سے ٹکرا جائے، کتنی ہی رہے نبی کی نہیں ہے، کتنی ہی دنیا کہتی رہے، اس لیے کہ مزاج ہے امام حق کا قرآن حق۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج امام کا ہے، جو انداز قرآن کا ہے وہی انداز امام کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک رحل پر قرآن رکھا ہے، میرے ہاتھ میں ایک جریدہ تھا، اس کو میں نے رحل پر رکھ دیا۔ مولانا غصہ ہو گئے، بھائی کیا ہوا؟ کہا آپ کو تمیز نہیں ہے، قرآن کی جگہ پہ آپ نے لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب رکھ لی، یہ رحل نہیں ہے، قرآن کا چھوٹا سا منبر ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو دنیا والوں فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ کتاب حق کی جگہ پر کوئی بندوں کی بنائی ہوئی چیز رکھنا برداشت نہیں کر سکتے تو امام حق کے منبر پر لوگوں کا بنا ہوا کیسے برداشت ہوتا ہے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک روز امام حق کے منبر پر کسی کو امام حق بیٹے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو کہا اتر میرے بابا کے منبر سے، اتر میرے نانا کے منبر سے۔ اس نے اتر کے بتایا کہ میں غاصب منبر ہوں، کیونکہ امام حق اور قرآن حق کا مزاج یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ حق ہی رکھا جا سکتا ہے۔
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے نہیں، روزے داروں کے لیے نہیں۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، روزہ رکھنے والا روزے دار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نمازی متقی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر روزے دار متقی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا حاجی متقی ہو۔ قرآن نے شرط لگائی ہے کہ تمہیں ہدایت پانے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ اور ہم سورج کی پہلی کرن زمین پہ پڑنے سے پہلے اپنی اذان و اقامت میں اعلانیہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کے، اور خالق کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے۔ علی امام ہے متقیوں کے، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے۔ اور پھر قرآن نے کہا ان اللہ مع المتقین، اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے۔ پتہ چلا اللہ کو ساتھ رکھنا ہے تو متقی بنو، قرآن سے ہدایت پانی ہے تو متقی بنو، علی کی امامت میں آنا ہے تو متقی بنو۔ سارے نماز پڑھنے والوں سے اگر سوال کیا جائے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، روزہ کیوں رکھ رہے ہو، تو ان کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی بات بتاتے ہیں، تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، یعنی جنت کی طرف چلے جائیں۔ ہر متقی کی دل کی آرزو، قلب کی تمنا، آخری انتہائی زندگی یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف چلے جائے۔ اب عالم دین موجود ہے لیکن متقیوں کے لیے کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ قرآن نے کہا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت خود کھسک کے ان کے پاس آ جائے گی۔ میں نے کتنا بڑا جملہ بولا ہے، کتنی خاموشی سے آپ نے سنا ہے۔ بہتر کسی کمتر کے دروازے پہ نہیں جاتا، کمتر ہمیشہ بہتر کے آستانے پہ جاتا ہے۔ اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت رہ جائے، کتنا ہی جم غفیر، کتنی ہی اونچی مسند پہ کسی کو بٹھا دے، مگر اس مسند پہ بیٹھ کر وہ بہتر نہیں بن جاتا۔ جب کبھی بھی اس کمتر کو اپنے کو ہلاکت سے بچانا ہوگا، تو وہ اسی بہتر کے آستانے پر جائے گا، اور اسی آستانے پہ جائے گا بھی اور بھیجے گا بھی۔ شاید کسی کا دربار تھا اور گناہ عظیم میں اس کے بیٹے کو، میں ہر ایک کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتا، آپ کہیں گے کہ ممبر سے نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کیونکہ ممبر ہے پاک گنگا، پاک گنگا پہ نجس لوگوں کا اس لیے یہ پاک اور مقدس مقام ہے، بھرا دربار ہے۔ بیٹے کو گناہ عظیم میں گرفتار کر کے ہاتھوں میں
رسیاں باندھ کے لے کر آئے، مجھ سے نام نہ مت لیوانا، اور کہا کسی وقت کے عادل خلیفہ نے کہ اسے سزا دو، میرے سامنے میرے بیٹے کو بھرے دربار میں کوڑے لگاؤ۔ یہ بھی گھر کا بھیدی تھا، لنکا ڈھانے بیٹھا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی کوڑے لے کر تافیانہ لے کر سپاہی آگے بڑھا، اس نے تیور بدل کے ایک جملہ کہا، میں بھرے دربار میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ مجھے تافیانہ وہ مارے جس نے کبھی یہ گناہ نہ کیا ہو۔ تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ کی زبان سے فوراً نکلا، جاؤ اسے علی کے دروازے پہ لے جاؤ۔ دروازے پہ لے کے جاؤ۔ آپ نے نتیجہ ناقص نہیں کیا، یعنی جب اپنے کو ہلاکت سے بچانا ہوا تب بھی اسی دروازے پر، جب اولاد کو بچانا ہوا تب بھی اسی دروازے پر۔ کم سے کم ہم سے نہیں تو ان سے سیکھ لو کہ اگر اپنے کو ہلاکت سے بچانا ہے تب بھی نجف کی چوکھٹ پہ پہنچو، نسل کو بچانا ہے تب بھی نجف کی چوکھٹ پہ پہنچو۔ جنت خود بڑھ کر متقیوں کے پاس پہنچے گی، کیونکہ اگر متقی وہاں پہنچے تو پھر جنت افضل، متقی کم کر۔ دیکھیں قرآن کی گہرائی، لیکن جب جنت متقیوں کے پاس آئے گی تو جنت کم کر۔ شاید اسی کو سمجھا ہوگا کسی شاعر نے تو 4 مصرے قیامت کے کہے کہ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، اس کی آنکھوں کی نیند اڑتی ہے، کس طرح جائے گا وہ جنت میں، کربلا راستے میں پڑتی ہے۔ کس طرح جائے گا وہ جنت میں، کربلا راستے میں پڑتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا نمازی ہے، متقی نہیں۔ روزے دار رکھنے والا روزے دار ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، یہ متقی نہیں۔ یا اللہ پھر متقی ہے کون؟ جو قرآن سے ہدایت پائیں گے۔ کون ہے متقی؟ جو قرآن سے ہدایت پائیں گے۔ علی کی امامت میں ہے، جنت ان کے انتظار میں ہے، قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے۔ ہے کون متقی؟ نمازی، روزے دار، حاجی، زکات دینے والے۔ کہیں نہیں لکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو الگ الگ حرکتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں متقی سمجھنے لگے۔ یہ شیروانی، یہ ٹوپی، یہ عبا، یہ قبا، یہ امامہ، یہ مخصہ، چختا لباس، یہ بار بار چھپ چھپ کے سلام کرنا، یہ دلیل تقویٰ نہیں، یہ اعلان تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کی دلیل نہیں ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم متقی ہیں، مگر متقی جب تک بنو گے نہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح کوئی شوگر پیشنٹ، شوگر کا مریض، آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ جس نے چیک نہیں کرایا اسی کو شوگر نہیں ہے۔
میرا چیک کرایا شوگر، کیونکہ حفظان صحت کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے، نہ ایکسرسائز نہ کھانے کا خیال. پتہ نہیں کب اورنگزیبی زمانوں میں یہ بریانی قورمے بنے تھے، اور وہ پورا صبح 3-4 بجے اٹھ کر گھوڑوں پہ بیٹھ کر گھوڑے چھک کے بچے اٹھا کے ایکسرسائز کرتے تھے. یہ ٹیلی ویژن دیکھ کر ریموٹ کنٹرول کھانا وہی ہے، لیکن وہاں جا کے سوئچ بھی نہیں دبا سکتے، ریموٹ کنٹرول پر بیٹھے ہوئے کھانا ہے. اور جو شوگر پیشنٹ جب پابندی لگ جاتی ہے تو اور زیادہ کھاتا ہے. دیکھو جو شوگر جس کو ہو، شکر ہو، اسے ولیمے میں، شادی بیاہ میں، دہلی میں دیکھتا ہوں. 2-3 میرے ملنے والے ہیں ہمارے پڑوسی. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ پاکستان میں پابندی لگ گئی ہے شادی بیاہ کے بہت زیادہ ورائٹیز میں، لیکن وہاں جب کھانا کی پوری لمبی قطار لگی ہوتی ہے، کہ یہ سنبل کے کباب، یہ مراد آباد کی بریانی، یہ دہلی کا قورمہ، یہ حیدرآباد کے میٹھے، تو کہاں پورا پوچھتے ہوئے کھاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اچھا یہ فینٹا بھی ہے، کوکو کولا بھی ہے، کلفی بھی ہے، کوئی چیز چھوڑتے نہیں. کھا کے جب گھر پہنچے جب میٹھا پان بھی ہے تو گاڑی روک کے وہ بھی لے لیں، راستے میں کھانے کے لیے بھی لے لیں. لیکن گھر پہنچے سر میں درد بھاری، روزانہ 1 گولی کھاتے تھے، آج 2 گولی کھائی. صبح ہوئی طبیعت ناساز، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، چیک کیا تو آج 540 شوگر. ڈاکٹر کو غصہ آیا، بھئی اتنی شوگر کیسے بڑھا لی؟ کہا دوا تو رات کھائی تھی میں نے، تو ڈبل ڈوز لی تھی، لیکن پھر بھی میں صحیح نہیں ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. کہا میں دوا کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ بتاؤ کہ کھایا کیا تھا؟ یہ کھایا وہ کھایا، یہ کھایا وہ کھایا. فوراً زمین پہ تیور آ کے اس وید نے، اس ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑ کے مریض کو للکار کے کہا، ارے کتنی ہی دوا کھاتے رہو، اگر پرہیز نہ کرو گے تو دوا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. کتنی ہی نماز پڑھتے رہو، اگر متقی نہ بنو گے تو سجدے بھی فائدہ نہ دیں گے. صلوات بھیجتے محمد والے. اس لیے ضروری ہے کہ صاحب تقوی بنو، متقی بنو. اگر علی کی امامت میں آنا ہے، جنت کو انتظار کرنا ہے، تو پھر کیسے متقی بنو؟ نہ کعبے کا طواف، تقوی کا اعلان، تقوی کا ثبوت، نہ سجدے، نہ رکوع کا طول، نہ داڑھی، نہ آبا، نہ قبا، نہ شیروانی، نہ یہ چھپ چھپ کے سلام، تواضع. پھر ہے کیا تقوی کی دلیل؟ آؤ قرآن سے پوچھیں تو قرآن نے ہر قاری کے باندھاکوں کو کھول کر اور ہر باندھاک کو نور دے کر آواز دی کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. ارے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، جو تعظیم کرتا ہے، اسی کے دل میں تقوی الہی ہے. متقی وہ ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، وہ ہے متقی. قرآن نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی. ماشاءاللہ آج تو چھچورے لوگ ہمارے ملکوں میں بہت ہیں، اپنے گھر کے سامنے 20-20, 30-30 دمبے کھڑے کر دیتے ہیں کہ کل قربانی میں، اور پرسوں 3 دن تک 50 بکرے، 50 دمبے ذبح ہوں گے. لیکن اس کے بعد ان کی نیت دیکھو کہ نیت کیا ہے؟ دکھاوا، تسنو. اس کو چھوڑ کر ان سے پوچھو کہ تم نے جو یہ 50 بکرے ذبح کیے ہیں اور
گھوڑے کی گردن میں بندھی ہوئی رسی جو اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی نشانی سے منسوب ہے، اس کو توہین کی نگاہ سے دیکھو تو کیا تمہاری قربانی قابل قبول ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں کہا نہیں، اگر کسی نے اللہ کی ذات سے منسوب قربانی سے نسبت رکھنے والے اس جانور کی رسی کو بھی توہین کی نگاہ سے دیکھا تو اس کی قربانی، اس کی عبادت لائق قبول نہیں۔ تو آخر اس دمبے میں ہے کیا؟ کہ یہ دمبا نعم البدل ہے، اس دمبے کا جو بے عیب جنت سے آیا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے جس نے ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ تو سر پہ قرآن رکھ کے ساری دنیا کے مسلمان فیصلہ کرے، ارے جو اس کی نشانی جس نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا اس کی توہین کی نگاہ سے دیکھے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں، ارے جس نے خانہ کعبہ کو بچایا تھا۔ صلوات بیٹے محمد علیہ کیا تقابل، چار مصرے پھر مربوط ہو گئے، کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے، تھکے نہیں شکر کے نہیں، کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے؟ خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ اور آپ نے کعبہ بنایا آب زمزم کے قریب اور کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے۔ کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیر سے۔ گفتگو معراج کی ہوتی ہے، معراج کا تذکرہ، لیکن اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ کاز آف معراج کیا ہے، کیا وجہ ہے معراج کی، ساری دنیا کے لوگوں میں اور ان ملنگوں کے عقیدوں میں یہی تو فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج اس لیے پیغمبر کو ہوئی، نبی کو ہوئی، سرکار کو اس لیے معراج پہ اللہ نے بلایا کیونکہ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو وہاں اپنے حبیب سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ ہے نا عقیدہ میں خاص ہے۔ پھر ذرا قریب آگے بات کر رہا ہوں۔ معراج کی شب اپنے حبیب کو اس لیے بلایا کیونکہ اللہ کو وہاں پر اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے ملاقات کرنی تھی۔ وہاں مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، یہاں تو میں کہوں گا جہاں میرا اسٹے ہے، جہاں رکا ہوا وہاں جاؤ، میں وہاں ہوں تو یہاں نہیں، اور یہاں ہوں تو وہاں نہیں۔ تو وہاں بلایا ملاقات کے لیے، تو وہاں ملاقات کے لیے بلایا تو اللہ وہاں تھا اس وقت، یہاں نہیں۔ اور جو وہاں ہو یہاں نہ ہو وہ خدا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو ہر جگہ موجود ہو، علیم بذات الصدور ہو، دل کی ایک دھڑکن سے آشنا ہو، تو پھر اسے وہاں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں وہاں بلایا اس لیے تاکہ ملاقات ہو۔ یہ ہے سارے سعودی عرب کے رہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کا عقیدہ۔
دلاداری کی بات نہیں ہے، یہ عزاداری کی بات ہے۔ اور اسٹیج میں اور ممبر پہ یہ فرق ہے کہ سیاسی اسٹیج میں حق کو چھپا لیا جاتا ہے اور یہاں حق کو عیاں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ممبر کو نسبت ہے غدیر سے۔ اور مصطفیٰ نے بھی کوئی چیز غدیر میں چھپا کے بیان نہیں کی، کھلم کھلا چار دیواری کے اندر نہیں، کھلے ہوئے میدان میں۔ تو ہم بھی جو بات کر رہے ہیں کھلے میدان میں، عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ شب معراج پیغمبر پہنچے ہیں وہاں اپنے خدا سے ملاقات کے لیے، اور ملنگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جلی سے ملاقات کے لیے نہیں، مجھے آگے پڑھنے بھی تو نہیں دیتے میں کیا کروں، اس لیے کہ بلایا تھا خالق نے اپنے حبیب کو ملاقات کے لیے، بلایا تھا مسلمان کہتے ہیں، مگر جب وہ واجب الوجود ہے، وجود نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، وہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ یہ اور بات ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے۔ وہ زبان نہیں رکھتا، مگر جب اسے بولنا ہوتا ہے تو کسی کے لہجے کو اپنا لہجہ بنا لیتا ہے، کسی کی زبان کو اپنی زبان قرار دے دیتا ہے۔ اس نے بلایا، کیوں بلایا؟ پہلے آسمان پر طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، لو سب سے ہٹ کے جملہ سناؤ، کوہ فاران کی چوٹی کا مبلغ صادق، پہلے آسمان کو عبور کیا، دوسرے آسمان کو عبور کیا، چوتھے آسمان پر 1,23,999 انبیاء تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ معراج کی شب ہی سے ہمیں فضیلت فاطمہ کا اندازہ ہوا کہ 1,23,999 انبیاء جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور احمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کو ثنا کا کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان و رہبری، آل بلند و سلوات۔ برائے خوشبو مالک یوم الدین سیدات النساء العالمین بلند تر صلوات۔ سب کو چھوڑا، سدرۃ المنتہا، منتہا بنا انتہا سے، وہ منزل جو آخری ہو اسے کہتے ہیں منتہا، کیونکہ وہاں بیری کا درخت ہے، اس لیے بیری سے منسوب ہے سدرۃ المنتہا۔ منتہا لاسٹ ڈیسٹینیشن، لاسٹ ڈیسٹینیشن، آخری منزل منتہا۔ وہاں پر جبرائیل رک کے کہتا ہے اب آگے نہیں جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بھی لڑیب ہوں، تم بھی لڑیب ہو، میں بھی بے عیب ہوں، آپ بھی بے عیب ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ بھی مقرب
بارگاہ الہی ہیں، میں بھی مقرب بارگاہ الہی ہوں، مجھ سے بھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، آپ سے بھی کوئی گناہ قریب نہیں جاتا، مگر میں وہاں سے لے کے یہاں تک پہلو با پہلو آیا ہوں، مگر اپنی منزل کو جانتا ہوں، جہاں میری منزل ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ کہ آگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ کتنی بڑھیا کتنی پیاری بات کہی ہے کہ آگے جاؤں گا تو بالوں پر جل جائیں گے، یعنی میں جل جاؤں گا، جلے گا وہ جو محمد کی حدوں میں آنے کی کوشش کرے۔ جو عصمتوں کے حدود میں آنے کی کوشش کرے، اس کے اہل نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر آنے کی کوشش کرے، وہ جلے گا، آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ یہ میری سدرۃ المنتہا، لاسٹ ڈیسٹینیشن، آخری منزل، منتہا۔ فرشتے کچھ وہ ہیں جو ماں کے ارحام میں تصویریں بناتے ہیں، کچھ پانی کی بوندوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ بادلوں کو چمکاتے ہیں، بجلی کو چمکاتے ہیں، بادلوں کی گھڑگھڑاہٹ پیدا کرتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو پانی ہوا کو چلاتے ہیں، جو لہروں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو موت دیتا ہے، ایک فرشتہ، ایک یہ ہے جو حیات دیتا ہے، جبرائیل ہے حیات دینے والا فرشتہ، اور ایک ملک الموت ہے جو موت دیتا ہے، عورتوں کے سروں پہ رڈاپے کی چادر اڑا دیتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، گھروں کو ویران کر دیتا ہے، محلوں کو کھنڈر کر دیتا ہے، بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، وہ ہے ملک الموت، یہ ہے جو حیات بانٹتا ہے۔ مجھے تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ صرف سدرۃ المنتہا جبرائیل کی لاسٹ ڈیسٹینیشن، آخری منزل کا نام ہے، اور کسی فرشتے کی منزل کا پتہ نہیں چلا، مگر جبرائیل نے شب معراج بتا دیا کہ جو فرشتہ تھک کے کہیں رک جائے وہ اس کی آخری منزل ہوتی ہے۔ جبرائیل کی آخری منزل شب معراج پتہ چلی کہ وہ جو حیات بانٹتا ہے اس کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے۔ مجھے مدینے میں ایک گلی میں دروازہ ملا جو بوریے کا پردہ ٹنگا تھا، ستارہ زہرا نے سجدہ کیا تھا، تو اسی آستانے پہ اندر چکی چلانے والی کا نام فضا ہے، ریشے مبارک سے جھاڑو دینے والے کا نام سلمان ہے۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن تک ملک الموت نے بغیر اذن کے داخل نہ ہو کے بتا دیا کہ جبرائیل کی منتہا کا نام سدرہ ہے، ملک الموت کی منتہا کا نام در صحرا ہے۔ صلوات ہے۔ رات دن کی جانی پہچانی آواز، ایک ہی فقرہ، ایک ہی جملہ، جو کبھی اللہ کا حبیب درس توحید کا مدرس حقیقی اپنے بھائی کو بلانے کے لیے کہتا تھا الیہ الیہ، آج بالکل وہی لہجہ، وہی انداز، وہی آواز، رات دن کی جانی پہچانی آواز۔ لوگ کہتے ہیں وہ گئے
तबारक व तआला के पास गए, वो मुलाकात करने के लिए मुलाकात करके फिर आए। जंजीरें दर हिलती रही, बस्तर का बिस्तर का गर्मी यूं की यूं रही, वजू का पानी टपकता रहा, कायनात की नब्जें रुकी रही। वो गए भी अल्लाह के पास, मुलाकात भी की, आ भी गए। मौलाना साहब आप जाएंगे तो क्या आप भी जाके आएंगे? क्या नहीं, जो वहां जाता है अल्लाह को प्यारा होता है, वो फिर वापस आता नहीं। और आप ही कह रहे हैं कि वो गए और आए भी। अब तो पता चल गया कि मोहम्मद तुम्हारे जैसे नहीं है। अब तो इल्म हो गया ना। नहीं, मैंने जो सीने के संदूक में हर अली की विलायत के समंदर से खून खून पानी पीने वाले तशना लब मलंग के लिए जो जुमला सीने के खजाने में महफूज करके रखा है, वो आपके ताहिरो अथरो मुकद्दस कल्ब को अमानत के तौर पे पहुंचाना चाहता हूं। लोग कहते हैं पर्दे के पीछे खुदा बोला, पर्दे के पीछे खुदा था। हम कहते नहीं, पर्दे के पीछे अली था। मैं वहाबियों की बात नहीं, नुसैरियों की कर रहा हूं। नुसैरी कहते किसे है? का जो अली को खुदा समझे। अभी तो मैं ये समझा था कि सिर्फ नुसैरी ही अली को खुदा समझते हैं, मगर जब सऊदी अरब के हर चौराहे पर फ्री में पंफलेट बजता हुआ देखा और उसमें लिखा हुआ देखा शबे मेराज पर्दे के पीछे अल्लाह था, पता चला वो खुल के नुसैरी है, छुप के नुसैरी। और क्या मेरी तकरीर से सरकार मरबूत हुए हैं। नजर अस्करी मोहानी मरहूम ने कहा, सब लक़ब सारे खिताबात शहंशाहे नजफ की बारगाह में ममलकते या यूं कहूं सल्तनते विलायत का सुल्तान आज़म की बारगाह में मरहूम नजर अस्करी मोहानी कहते हैं कि सब लक़ब यानी सब लक़ब सारे यानी सब लक़ब सारे खिताबात हशम तेरे हैं। सब लक़ब सारे लक़ब तेरे हैं। ये तो जिनके पास कोई लक़ब नहीं होता तो तेरे लक़ब ले लेते हैं। सब लक़ब सब लक़ब सारे खिताबात हशम तेरे हैं। इल्म के जितने मनारे हैं अलम तेरे हैं। थके नहीं शब्द के नहीं। मुझे पता है कि उर्दू अदब और बड़े शायर का है लखनऊ के ये 4 मिसरे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक एक लफ्ज एक एक हर्फ एक एक फतह जम्मा कसरा कोई चीज जाया नहीं रहेगी, क्योंकि अमीन नबी और अमीन अली के अमीन सामने बैठे हैं। सब लक़ब सारे खिताबात हशम तेरे हैं। इल्म के जितने मनारे हैं अलम तेरे हैं। अब ये जो जमीन आसमान चांद सितारे सूरज क्या है,
اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا اشرا ایک طرف اور مرحوم نظر عسکری موہانی کے یہ مصرے ایک طرف، سب لقب سارے خطابات حشم تیرے ہیں، علم کے جتنے منارے ہیں۔ اب خطیبوں کا امتحان یہاں ہوتا ہے، آج آپ کے امتحان سب لقب سارے خطابات حشم تیرے ہیں، علم کے جتنے منارے ہیں، علم تیرے ہیں، بحر و بر، دشت و جبل، ارض و سما، شمس و قمر، شہادہ کن پہ نشانات قدم تیرے ہیں۔ میں توجہ کر رہا ہوں، کچھ تک پہنچا سکا کچھ تک نہیں پہنچا سکا، اس لیے پھر بتاتا ہوں، زیادہ کہتے راستے کو، اور یہ ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کے بنا دی۔ یہ الگ بحث کا مسئلہ ہے کہ جب اس کی زبان ہی نہیں ہے تو کن کس سے کہلایا؟ لیکن بنے بھی کن سے ہے، کن سے زمین آسمان۔ شاید کہہ رہا ہے کہ یہ زمین آسمان چاند ستارے بحر و بر یہ کچھ نہیں ہے، جہاں علی نے قدم رکھ دیا کوئی سمندر بن گیا، کوئی زمین بن گئی، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا۔ یہ زیادہ کن ہے مگر نشانات قدم تیرے قدموں کے نشان ہیں۔ اب سمجھو، پھر اب پڑھ رہا ہوں کہ سب لقب سارے خطابات حشم تیرے ہیں، علم کے جتنے منارے ہیں، علم تیرے ہیں، بحر و بر، دشت و جبل، ارض و سما، شمس و قمر، جادہ کن پہ نشانات قدم تیرے ہیں۔ یا علی کچھ نصیری کو بھی جذبات پہ قابو کم ہے، کچھ ستم موجزے بالائے ستم تیرے ہیں، اور اپنے رزاق حقیقی کی خوشی کی خاطر اے نصیری کے خدا تیری قسم تیرے ہیں۔ ابھی رات دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اگر ہر آواز آئی اور الیہ 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 الیہ، کون ہے جو علی کی آواز پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ علی تو نبوتوں کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے علی کی آواز پر۔ قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، اگر یہاں پہ آئے تو رک جاتی تو حد مصطفیٰ کا تعین ہو جاتا، مگر خالق نے او ادنا کہہ کر بتا دیا کہ کتنا قریب بلایا۔ یہ تو قریب جانے والا جانے یا بلانے والا جانے، مہمان جانے یا میزبان جانے۔ اور خدا کی قسم، وہ لکھنؤ کی سرزمین سے، اب لاہور پنجاب کی سرزمین سے محسن نقوی نے آواز دی، یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا؟ تھک کے نہیں، تھک کے نہیں، یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا؟ کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا؟ کہ ہم سے بھی پہلے کے
علی کو نبی سے بھی پہلے پہنچا دیا. ہم نے نہیں پہنچایا, اس سے پوچھو جس نے میزبانی کا اہتمام ید اللہ ہاتھوں میں لیا. بے حیثیت لوگوں کو پروٹوکول کی تمیز نہیں ہوتی. اب اتنا عظیم جملہ بھی ایسے ضائع کرو گے مجھے تو ایسا لگے گا کہ میرے فکروں پہ خنجر چل رہا ہے, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ پروٹوکول ہوتا کیا ہے. کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ہوم منسٹر جا رہا ہے اور ہوم گارڈ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے اس کا استقبال کر رہا ہوگا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہوم منسٹر کا پروٹوکول کے مطابق استقبال ہوم منسٹر ہی کرے گا, پریسیڈنٹ کا پریسیڈنٹ کرے گا, اور اسی پریسیڈنٹ کا ٹھہرنا بھی پریسیڈنٹ کے ہی گھر ہوتا ہے. جب کوئی صدر جمہوریہ آتا ہے تو صدر جمہوریہ کے ہی گھر رکتا ہے. اب پتہ چلا کہ 12 رجب کی 13ویں شب کو ابو طالب کے گھر علی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ نصیری کا خدا تھا, یہ کائنات